السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج چونکہ ہم اپنا جو کورس تھا یونیورسٹی آف گجرات کا، جس میں جو ربندرناتھ ٹیگور جو ہمارا پوئٹ ہے، ہم وہ والا حصہ اس کی جو ٹیکسٹ تھی وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم اسائنمنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا یونیورسٹی کوسچنس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. تو جو امپورٹنٹ ٹاپک میں نے آج آپ لوگوں کے لیے ڈسکس کیا ہے وہ ہے تھیم آف ڈیووشن ان گیتانجلی. اصل میں ہم اب یہ چاروں پوئمز جو ہم نے ٹیگور کی پڑھی ہیں، ان چاروں کو پڑھنے کے بعد ہم ایک بات میں حق بجانب ہیں کہ ٹیگور جو ہے وہ ڈیووٹی نظر آتا ہے ٹورڈز ہز کریٹر، یعنی کہ وہ اپنے خدا کو، اپنے بنانے والے کو کس انداز سے لیتا ہے، یہ ٹیگور کا اپنا کانسیپٹ ہے. اور چونکہ مسٹک پوئٹ ہے تو مسٹسزم میں جو کریٹر کا کانسیپٹ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے فرام ریسٹ آف دا ورلڈ جو لٹریچر کے اندر کمپوزیشن آتی ہے. اس میں اگر انڈین فلسفی کے حوالے سے ہم بات کریں تو جو انڈین فلسفی ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ اپنیشدس، یہ ان کا جو ہولی ٹیکسٹ ہے، اور جو آج سے کم و بیش یہ کہا جاتا ہے کہ 3000 سال پہلے جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا. 2500-3000 سال پہلے یہ ٹیکسٹ جو تھا وہ لکھا گیا تھا، اور اس میں بھگوت گیتا بھی موجود ہے جس میں رام اور سیتا اور رام کے جو بھائی ہیں ان کے حوالے سے جو سارے معاملات ہیں وہ موجود ہیں. اپنیشد میں صرف بھگوت گیتا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس میں ٹیکسٹ، ہولی ٹیکسٹ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اس میں ویداس ہے، پھر بدھزم اور جینزم کے آئیڈیاز ہیں. ربندرناتھ ٹیگور جو ہے وہ زیادہ جو اپنا ٹیگور کی جو گیتانجلی ہے وہ انڈین فلسفی کے گرد ہی ایوالو کرتی ہے. اور گیتانجلی کا جو اہم ترین تھیم ہے یہ ڈیووشن ٹو گاڈ ہے. گیتانجلی جو مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے. یعنی کہ یہ سموٹ نظریہ جو ہے وہ ہندو مذہب سے، جس کو ہم وحدت الوجود کہتے ہیں، کہ آپ اگر بالفرض تلسی کے پودے کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں تو چونکہ تلسی کا پودا خدا سے لنکڈ ہے، اس وجہ سے اب خدا کی پوجا کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو کوبرا ہے، اگر آپ کوبرا کی پوجا کر رہے ہو تو آپ لارڈ شیوا کی پوجا کر رہے ہو، چونکہ اس میں بھگوان جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح سے جو ایلیفینٹ ہے، ہاتھی کی اگر آپ پوجا کر رہے ہیں تو اس میں ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے وہ ان کا گاڈ جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے. اور پھر آپ اسی طرز کے ساتھ اگر منکی کے ساتھ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو ہیل کر رہے ہیں، تو اس میں ہنومان کا جو ہے وہ امیج جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہی وحدت الوجود ہے جس کے ساتھ مطلب جو ہے وہ جو نظریہ، لیکن اسلام وحدت الوجود کا نہیں بلکہ وحدت الشہود کا قائل ہے. تو گیتانجلی جو ہے وہ اپنے ریڈرز کو کانٹیکٹ میں لے کر آتی ہے ود دا انفینٹ. انفینٹ کون ہے؟ وہ خدائے بزرگ و برتر کی وہ ذات ہے، وہ لارڈ ہے جو اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ان کا گاڈ کا کانسیپٹ ہے. گیتانجلی کا یہ کلیم ہے کہ گاڈ نہ تو ایبسٹریکشن ہے نہ ایک انکارنیشن ہے. ایبسٹریکشن مطلب آپ جس کو جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، کنکریٹ فارم میں جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ ہی وہ انکارنیشن ہے بلکہ ایور پریزنٹ فورس ہے اور آل پرویسو انفلوئنس ہے. یعنی کہ اس کا جو اثر ہے وہ دنیا میں ہر چیز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے.
اور وہ نظر آتا ہے ویریس فارمز آف نیچر، انسانوں کے اندر بھی وہ دکھتا ہے. یعنی جو بات میں کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی انسان کی جو ہے وہ اس کو بہتر جان رہے ہو تو اس کی پوجا کر رہے ہو، تو سمجھ لو کہ آپ ڈائریکٹلی گاڈ تک ایسوسیٹڈ ہو. اب جو ڈیووشنل پوئٹری ہے، اور خاص طور پر جب ہم گیتانجلی کی بات کرتے ہیں تو یہ لور اور بیلوڈ کا قصے کی بات ہو رہی ہے. گیتانجلی کی پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کو لے کے جاتی ہیں فنٹ سے انفینٹ کی طرف. جو ریلیشن شپ ہے دونوں کے درمیان وہ سمجھا جاتا ہے ایک لور کا اپنے بیلوڈ کی طرف. جو لو ہے وہ لور اور بیلوڈ کے درمیان ہے. سو یہاں گاڈ جو ہے وہ بیلوڈ ہے، اور جو کریٹر ہے، جو ٹیگور ہے، وہ لور ہے. جو مسٹکس ہیں تو پوری دنیا کے اندر وہ اسی انالوجی کو استعمال کرتے ہیں، لور اور بیلوڈ، یعنی کہ عشق مجازی سے وہ عشق حقیقی کا سفر طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ بات کر لیں مطلب جو ہے وہ پوئمز کی، جس میں ایٹ دا لاسٹ مومنٹ کی بات کر لیں، اس میں ایٹ دا مومنٹس انڈلجنس کی بات کر لیں، ان پوئمز کے اندر آپ کو یہ واضح صورتحال نظر آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ایک لور اور بیلوڈ کی انالوجی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جو انسانی روح کا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے، جو سمبند ہے، اس کو بنیادی طور پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے. گیتانجلی کا جو سینٹرل تھیم ہے، جس کے گرد مطلب یہ سارا کچھ ایوالو کرتا ہے، وہ ڈیووشن پر ہے. اور یہ ڈیووشن کس کے درمیان ہے؟ دا لو آف رادھا اینڈ کرشنا، یعنی جو ان کا بھگوان کرشن ہے اور جو اس کی لیڈی رادھا ہے، یہ ان کے درمیان محبت کو مطلب جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے. اور یہ گریٹ ٹریڈیشن ہے ڈیووشنل پوئٹری کی. پھر جو انسانی روح ہے وہ اس کو رادھا مطلب جو ہے وہ بنا کے دکھایا گیا ہے. آر دا بیلوڈ ویٹنگ فار دا ارائیول آف دا لور برائڈ گروم کرشنا، بھگوان کرشن کی. تو اب یہاں پر اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو پھر ٹیگور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ میں بھی اگر آپ بات کر لیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ رادھا ہے، اور جس کا ایٹ دا لاسٹ مومنٹ انتظار کر رہا تھا وہ کرشن تھا. اور یہ بالکل وہی انتظار ہے جو رادھا جو ہے وہ کرشن کا کرتی رہی ہے. اور یہ ڈرامہ جو لو ہے، یہ رادھا اور کرشن کا، یہ جو ہے وہ ہر جگہ پر وہ نظر آتا ہے. اور رادھا جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہے ہر چیز، یعنی کہ تیرے لیے مطلب میں نے سب کچھ اپنا نچھاور کر دیا. سمبلائزز کہ یہ انسانی روح ہے، اور یہ جو یونیورس ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ خدا جو ہے وہ اس میں آ کے کہیں سمو جائے، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ کہیں جڑ جائے. اب اگر آپ آواگان کی تھیری کے حوالے سے بھی جانتے ہوں گے، جس میں ایک انسان جو ہے وہ دیگر جسموں کے اندر بار بار مطلب جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، اور بار بار اس مطلب روح نہیں مرتی. یہ جو ہے وہ یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے جو ہندو میتھالوجی کے اندر، دنیا کے کئی مذاہب کے اندر بھی ایگزسٹ کرتی ہے، کہ روح نہیں مرتی بلکہ روح جو ہے وہ اسی طرح سے موجود رہتی ہے، جسٹ جسم روٹیٹ ہوتا رہتا ہے. تو سیورل اسٹینڈز آف انڈین فلاسفی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن فارم ہے، اور انسان کو اگر کسی روح کو اگر انسانی جسم میسر آ جائے تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ پریولیجڈ سول ہوتی ہے. پریولیج سول کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے اس کو ہم پریولیج سول مانتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک پروسیس سے مطلب نکل کر بہتر جانور میں یا کسی اور چیز میں وہ بہتر پرفارم کر کے وہ فائنلی پھر انسانی جسم تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. سولز جو ہیومن باڈی کے اندر پہنچتی ہیں وہ ایوالو ہوتی ہیں اور انفینٹ نمبر آف برتھس لیتی ہیں لوور اسپیشیز میں. وہ کبھی کسی کتے میں جنم لے لیا، کبھی کسی جو ہے وہ بھینس میں جنم لے لیا، کبھی کاؤ میں جنم لے لیا. مطلب
اس طرح سے وہ ڈفرنٹ ٹائپ جو ہے وہ ان کا جنم ہوتا ہے. سانپ میں جنم لے لیا, کسی کیڑے مکوڑے میں جنم لے لیا, اور یہ مانا جاتا ہے کہ صرف اونلی ہیومن فارم, دا لیونگ اینٹی جو ہے وہ ہیز دا انٹیلیجنس ٹو انڈرسٹینڈ ڈیوائن لاز. اور یہی وہ انسانی جسم ہے جس کے ذریعے اگر آپ ایک دفعہ انسانی شکل میں انسانی جسم کے اندر آپ آ گئے تو پھر ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کا جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے. تو ان ہیومن فارم لیونگ اینٹی جو ہے اس کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ وہ ڈیوائن لاز کو سمجھ سکے, چونکہ ریزن اس کے پاس ہوتی ہے. اور سول جو ہے وہ could hope to free itself from cyclic bondage of births, کہ وہ جو بار بار جو جنم لینا ہے وہ بھی اس سے وہ آزاد ہو جاتی ہے. جب آپ انسانی شکل میں آ گئے اور ایک مرتبہ آپ نے اس انسانی شکل میں خدا تک پہنچنے کا سہارا ڈھونڈ لیا تو پھر آپ کو اس ڈیتھ اور ری برتھ کے پروسیس سے نہیں گزرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ اسرٹ کیا جاتا ہے کہ سول کی ایبلٹی ہے, یہ صرف سول تک ہے کہ وہ خدا تک پہنچ سکے, اور خدا تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ انسانی جسم سے ہو کر جاتا ہے. Thou hast made me endless, کہ تم نے مجھے کئی مرتبہ بنایا. Such is thy pleasure, یہ تیری خوشی تھی. This frail vessel, یہ جو میرا انسانی جو ویزل مطلب ایک جو ہے وہ پاٹ کو بولا جاتا ہے. دو emptiest again and again, اس کو بار بار خالی کیا گیا. And fillest is ever with فریش لائف, اور اس کو تازہ زندگی کے ساتھ بھر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جو پنرجنم کا جو معاملہ ہے جو انڈین میں آپ کو نظر آتا ہے وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ بار بار ریکال کرتا ہے. اور اگر آپ انسانی شکل کے اندر خدا تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے, آپ اگر برے کام کرتے ہیں تو رزلٹنٹلی آپ کو اگلی بار جو ہے وہ پھر انسانی شکل نہیں ملے گا. آپ دوبارہ سے ڈکلائن کر جائیں گے اور آپ کو دوبارہ سے اس اذیت ناک پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا جس میں آپ کوئی جانور, کسی بھیڑیے کی شکل میں, کسی نہ کسی کی شکل میں جو ہے وہ آپ اس دنیا میں جنم لیں گے. ٹیگور جو ہے وہ بات کرتا ہے مارٹلٹی آف دا سول کی. وہ کہتا ہے کہ ہیومن سول جو ہے وہ اٹرنل ہے, امارٹل ہے, اور یہ ول آف گاڈ ہے, اور یہ ہونی بھی چاہیے. ہیومن باڈی جو ہے وہ ایک ویک ویزل ہے اور جس کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے, یعنی کہ جسم فنا ہونے والا ہے, روح کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. اور خدا جو ہے وہ جسم کو دوبارہ سے دوبارہ جو ہے وہ رینیو کرتا ہے. انسان مرتا ہے اور ایک اور جنم مطلب جو ہے وہ لیتا ہے. لہٰذا جو انکارنیشن آف سول ہے آفٹر ڈیتھ, یہ اس کی طرف مطلب جو ہے وہ بتا رہا ہے. اب اگر گیتانجلی لفظ دیکھیں تو یہ گیتا سے لیا گیا ہے, اور اس کا جو میسج ہے وہ بھگوت گیتا کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کرتا ہے. گیتانجلی جو ہے اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے بھگوت گیتا کے ساتھ, جس طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ نئے کپڑے پہنتا ہے, اپنے پرانے ترک کر دیتا ہے. سول بھی اسی طرز کے ساتھ جو ہے وہ نئی اجسام میں آتی ہے, اپنے پرانے اجسام کو کیا کر دیتی ہے, جو بسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں, جو پھٹ چکے ہوتے ہیں, جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں, جو بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو چھوڑ دیتی ہے. یہ بھگوت گیتا چیپٹر 2 ورس نمبر 22 کے اندر یہ بات کی گئی ہے. تو سیلف ریئلائزیشن از دا ہائیسٹ وزڈم. کسی بھی شخص کو, اس کسی بھی روح کو اپنی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے, ہائیسٹ وزڈم. اور یہ اچیو ہو سکتی ہے ویریڈ ایکسپیرینس اوور دا ایجز, یعنی کہ آپ کو مسلسل جب آپ جنم لیں گے, مسلسل اس دنیا میں آئیں گے, تو تبھی یہ ایسا ہو سکتا ہے. سول کو ٹریول کرنا پڑتا ہے فار اینڈ وائڈ, دور دراز, اور کئی برث لینی پڑتی ہیں, ویریڈ ایکسپیرینسز میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ خدا اور اس کی حقیقت کو پا سکے. پھر اس کے بعد دا ٹروتھ آف ڈیوائن ایمیننس. انڈین فلسفی رادھا کرشن یہ کہتا ہے کہ جو الٹیمیٹ ٹروتھ آر ٹروتھس آف اسپرٹ ہیں, اور ان دا لائٹ آف دیم ایکچوئل لائف ہیز ٹو بی ری ڈیفائنڈ, کہ ان افاقی سچائیوں کی روشنی میں اور جو ان سچائیوں کی جو اسپرٹ ہے ان کی روشنی میں جو زندگی ہے
اس کو دوبارہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. انڈین فلسفی چیپٹر 125 پیج کے اوپر یہ مطلب جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. انڈین فلسفی رادھے کرشن 1927 میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی. تو ٹیگور یہ کہتا ہے کہ جو وائڈ ایکسپیرینس ہے، اسپرچل ڈسپلن ہے، جو ٹروتھ آف ڈیوائن ہے، ڈیوائن ایمیننس، کہ خدا اصل میں ایمیننٹ ہے، وہ ہر جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے، وہ جو ہے وہ ریئلائز کی جا سکتی ہے. خدا کی جو گریس ہے، انسان ریئلائز کرتا ہے کہ his self and finds that God is within him and not آؤٹ سائڈ. یہ نظریہ تو آپ کو اسلام میں بھی نظر آتا ہے کہ خدا شہرک کے زیادہ قریب ہے. میاں ممبرگ صاحب فرماتے ہیں نا کہ ٹا دے مندر، ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا. مطلب یہی بات ہے کہ the God doesn't exist outside, it does exist within you. اصل میں آپ نے اس گاڈ کو اپنے اندر پہچاننے کی ضرورت ہے. اور یہی گیتانجلی کی پوائم نمبر جو ہے وہ 12 میں وہ بات کرتا ہے کہ مائی آئیز اسٹریٹ فار اینڈ وائڈ بفور آئی شٹ them and said here art thou. کتنی زبردست بات ہے کہ میری آنکھیں کبھی اس طرف جاتی ہیں، کبھی اس طرف جا رہی تھیں، اور جب میں ان کو بند کرتا ہوں اور تم مجھے میری آنکھوں کے سامنے میرے اندر نظر آ جاتے ہو. اسی وجہ سے بہت سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو باہر ڈھونڈنے کی بجائے جسٹ اپنا سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے اپنے ہردے کی طرف دیکھیں تو آپ کو خدا کے درشن ہو جائیں گے، آپ اپنے کریٹر تک پہنچ جائیں گے. صرف آپ کو اس کا دھیان باندھنے کی ضرورت ہوگی، آپ کو اس تک پہنچنے کی چاہ ہوگی، اور آپ کا اس کے ساتھ رابطہ استوار ہونے کی بات ہے. وہ خدا آپ کے پاس موجود ہوگا. اب خدا کہاں ہے؟ یہ جواب کیسے ملے گا؟ تو ٹیگور کہتا ہے کہ مین ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ اپنی جہالت میں یہ شور ڈالتا ہے کہ او ویئر از گاڈ. وہ کہتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ صرف وزڈم ہے، اور اس کو لانگ اور ویریڈ ایکسپیرینس کے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا. تو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. پھر وہ اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ خدا آپ کے اندر ہے، اور یہ ہر آبجیکٹ آف نیچر میں موجود ہے. انسان کو حقیقی خوشی تب ہوتی ہے جب وہ جو پریزنس آف گاڈ ہے وہ جب اپنے اندر اور دوسروں کے اندر پہچانتا ہے. تو مطلب صاف ہے نا کہ جب آپ اپنی ماں کو دیکھتے ہو اور اس میں خدا دکھتا ہے، اس میں خدا دیکھنے کی کوشش کریں تو سرٹنلی آپ جب اس کو سرو کر رہے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی خدا کو سرو کر رہے ہیں. اسی طرز کے ساتھ جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہو، جب آپ کسی جانور کو پانی پلا رہے ہو، تو الٹیمیٹلی ٹیگور کے خیال میں آپ یہ ساری سروسز جو ہیں وہ کس کی کر رہے ہیں؟ آپ یہ خدا کی کر رہے ہیں. ٹیگور کا یہ یقین ہے کہ جو تمام ڈیزائرز ہیں جو پرپلیکس کرتی ہیں، بویلڈرڈ، حیران کر دیتی ہیں، انٹائرلی فالس اور میننگ لیس ہیں، اور یہ سیٹسفائی نہیں کر سکتی اور ہیپینس نہیں دے سکتی کسی بھی انسان کو جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے رادھے کرشن جو ہے وہ اس بات کو اکنالج کرتا ہے، اونلی دا انفینٹ کین سیٹسفائی دا سول. وہ خدا ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کریں، جو آپ پوری دنیا کی دولت کیوں نہ حاصل کر لیں، آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. ہاں، آپ کو سیٹسفائی کیسے مل سکتا ہے؟ کسی بوڑھے شخص کو صرف سڑک پار کرانے سے آپ کے دل کے اندر جو خصوصی جو ایک سیٹسفیکشن جو پلیئر آتی ہے، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ کہاں سے آ رہی ہے. کسی غریب کو کھانا کھلانے سے جو آپ کو خوشی ملتی ہے، کسی گرے پڑے کی مدد کر کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے، اور لوگوں کی دعائیں سمیٹ کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے، وہ جو سیٹسفیکشن آپ کی روح کی ہے، جس کو آپ اسپرچل سیٹسفیکشن کہتے ہیں، وہ ان پیرلل ہے. اس کا کوئی اور نیم البدل نہیں ہو سکتا. ٹریڈیشنل انڈین فلسفی میں ایک اور جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ اس دنیا کے اندر اپنا دل لگا لیتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا آپ کی سفرنگز کی وجہ، تمام ٹربلز کی جو اس دنیا میں وجہ ہے،
وہ آپ کا اس دنیا سے اٹیچ ہونا ہے۔ جتنی محبت آپ دنیا سے کرتے جائیں گے خدا سے دور ہوں گے، جتنی محبت آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، اپنے لالچ اور ہوس کے پیچھے بھاگیں گے، خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹیگور کہتا ہے کہ جو اٹیچمنٹ ٹو پرسنز ہے وہ کین بی ٹرنڈ انٹو پیور لو، اس کو صحیح محبت میں جو ہے وہ اگر ہم اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں اور یہ مان لیں کہ یہ جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے شخص ہیں، یہ جو ہمارے سامنے چلتی پھرتی جنتا ہے، یہ جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے چرند پرند ہیں، یہ سارے کے سارے خدا کا ہی، مطلب یہ ان میں یہ سارے ہی خدا ہیں، یہ سب خدا کی تصویر ہیں، وحدت الوجود اسی کا نام ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی گھنونا کام نہیں کرے گا۔ گاڈ جو ہے وہ ہر ایک میں موجود ہے، لہٰذا ایک ڈیووٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرض نبھائے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اپنا فرض نبھائے، لہٰذا اس کی جو محبت ہے وہ ٹرانسفارم ہونی چاہیے پیور لو میں۔ آپ کا مطلب جو ہے وہ بائس لو نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی مٹیریلسٹک لسٹ میں وہ مطلب جو نہیں کر رہے ہوں، اور آپ کی کوئی اٹیچمنٹ نہ ہو، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کو خوش کرنے کی خاطر کر رہے ہو۔ اور اگر وہ if he moves closely، اگر وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے تو ٹیگور کہتا ہے کہ if their love has its absolute center in creatures, whether brute or human, there will be misery. Has its absolute center in creature، کہ اگر آپ کریچرز کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو اور کریچر بروٹ یا ہیومن، یہ مزری ہے۔ And they will suffer from disappointments through sickness, death and separation۔ ان کو پھر سفر کرنا پڑے گا، آپ کو پھر موت بھی آئے گی، چونکہ آپ کا جو ویزل ہے وہ ویک ہے، فریجائل ہے، آپ کو سکنس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور فائنلی آپ کو ان کو سپریٹ کر کے جانا ہوگا۔ لیکن اگر وہ کانشیس ہیں انفینٹ پرسنالٹی کی، کہ آپ جب کسی کو سرو کر رہے ہو تو خدا کو سرو کر رہے ہو in the center and background of their personal life, then the power of love will be fully satisfied, all the gaps will be filled، اور ان کی joys اور sorrows جو ہیں وہ will join their hands in a harmony, a fulfillment which blessedness۔ ٹیگور کے خیال میں the infinite ideals جو ہیں will have to be transformed، جو انفینٹ آئیڈیلز ہیں ان کو ٹرانسفارم ہونا ہوگا انٹو انفینٹ بفور دا سول کین گیٹ پرفیکٹ سیٹسفیکشن تھرو دیم، کہ جو آپ کے محدود آئیڈیلز ہیں ان کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے، اور سول جو ہے وہ پھر پرفیکٹ، مطلب آپ نے اپنی لمیٹڈ اپروچ کو ان لمیٹڈ کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور یہ جو انسانی تجربہ ہے اس میں جو joy of love ہے، there is nothing that equals the joy of love۔ اور joy of love، یہ love کس کے ساتھ ہے؟ یہ God کے ساتھ ہے، یہ کریٹر کے ساتھ ہے۔ اور ٹیگور کہتا ہے کہ God is love، خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے، بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، God is love، love God، ٹروتھ از نالج، نالج ٹروتھ۔ جان کیٹس کی مطلب جو ہے وہ اس کو ہم لوگ بڑی آسانی سے مطلب جو ہے وہ اوور سمپلیفائی کر سکتے ہیں کہ گاڈ از لو، خدا ہی محبت ہے۔ یعنی خدا، اگر آپ یہ سنانمس ہوں گے کہ اگر آپ خدا کو پوج لیں یا محبت کو پوج لیں، محبت، اور محبت کس سے؟ وہ انسانوں سے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہے، اور محبت کسی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے نہیں ہے، تو ایسی شکل میں آپ خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ اور گاڈ از لو، لو گاڈ، تو پھر لو جو ہے، آپ محبت کا جب راستہ اختیار کریں گے اور اس محبت سے آپ کس تک پہنچ رہے ہوں گے؟ خدا کی ذات تک جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لہٰذا the love of the mother for the child، ایک ماں کا بچے کے لیے محبت،
اور لور کی بلوڈ کے لیے یہ اصل میں ذریعہ ہے سپریم لو تک پہنچنے کا، اور وہ خدا ہے. اور یہ جو محبت ہے، and this love expresses itself not only in the ecstatic devotion of the mystic. یہ پھر صوفیانہ شاعری میں نظر آتا ہے، یہ پھر صوفیانہ رنگ میں نظر آتا ہے. تو اس وقت یہ قصہ بالکل درست ہے کہ جس طرح سے حضرت مادھو لال حسین